الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تو رمضان المبارک کا پہلا عشرہ قریب ختم ہونے کو ہے. اللہ کی رحمتوں والا عشرہ ختم ہونے کا ہے. تو اس عشرے میں اللہ رب العزت نے قیامت کا منظر اور اس کی ہولناکی اور اس کے عرش کے سائے کے بارے میں اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق دی. تو بات چلی تھی کہ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی. ان میں سے جو ایک کا ذکر تو کل ہو گیا الحمدللہ. الامام العادل یعنی انصاف پر بادشاہ، انصاف کرنے والا حاکم، انصاف کرنے والا ذمہ دار، یہ تو ایک ہو گیا. اب دوسرے نمبر پر کون ہے جن کو اللہ عرش کے سائے میں جگہ دیں گے؟ 7 میں سے دوسرے کون؟ تو اس حدیث میں دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری. ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ دیتے ہیں. وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. بڑھاپے میں تو سب عبادت گزار بن جاتی. رات بھر نیند نہیں آتی تو فجر کو اٹھنا بڑا آسان. گھروں میں عزتیں نہیں ملتی تو مسجد کو آنا بڑا آسان. گھروں میں تنگ ہو جاتی اس لیے مسجدوں میں آ کر بیٹھ جانا بڑا آسان. یعنی بوڑھا میں بیٹھے تو اللہ کا ڈر خوف آ ہی جاتا ہے لوگوں کو. لیکن اصل عبادت، اصل ذکر، اصل قرآن کی تلاوت، اصل نمازیں، اصل زکوٰۃ، سب کچھ کب اچھا دکھتا من کا؟ جوانی میں. یعنی وہ جوان جس کے اندر طاقت بھی ہے گناہ کرنے کی. اللہ طاقت دیا ہے اسے گناہ کرنے کی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر گناہ کرنے کا مادہ بھی رکھے ہیں اور اچھائی کرنے کا مادہ بھی رکھے. سننا کیوں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ 2 طاقتیں بھی دے کر وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ 2 راستے دے کر اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ کون میرے لیے اچھے کام کر کے آتا. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں بس. تو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں جوانی دیا ہوں، جوانی میں طاقتیں دیا ہوں، تو کون میری عبادت میں گزارتا ہے یا کون میری نافرمانیوں میں گزارتا. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو اصل جو عبادت کا جو مزہ ہے وہ جوانی میں ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ بوڑھاپے میں عمرہ کر لیں گے، بوڑھاپے میں حج کر لیں گے، اب خوب کما لیں گے. بوڑھاپے میں تو فری ہو جاتی، ہمیں فرصت مل جاتی. سمجھ جا کو جوانی کی عبادتیں چھوڑ ڈالتی، اچھے عمرے چھوڑ ڈالتے، اچھے حج چھوڑ ڈالتے لوگ. بوڑھاپے میں کرتی، جسم ساتھ نہیں. شوق بھی قرآن پڑھنے کا بوڑھاپے میں ہوتا ہے، شوق بھی عالم بننے کا بوڑھاپے میں ہوتا ہے. جوانی میں میں یہ بننا، میں وہ بننا، خواہشات، بڑے خواہشات. اس وقت جسم بھی ساتھ دیتا رہتا ہے لیکن اس وقت سوچ لیتے نہیں، جوانی کو ضائع کر لیتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. موت کو، زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، فرصت کو مشغولی سے پہلے، غریبی کو مالداری سے پہلے،
مالداری کو غریبی سے پہلے فرصت غنیمت جانو. تو اس میں ایک چیز ہے فرصت. اللہ فرصت دیا ہے تو اسے غنیمت جانو. اللہ ٹائم دیا ہے تو یہ ٹائم کو صحیح جگہوں میں استعمال کرو. اس لیے کہ فرصت گزر گیا, مشغولی بزی بن گیا آدمی, تو اب مشکل. تو یہ فرصت کا جو زمانہ ہے وہ جوانی, بہت فرصت ہوتی. شادی بھی نئی نئی, بچے بھی چھوٹے چھوٹے, بہت آرام سے اللہ کے قریب ہو گئے جا. کہ تو جیسا جیسا بچے بڑھتے جاتے رہتی, ذمہ داریاں بڑھتے جاتے رہتی, آدمی ٹینشن لے لیتا رہتا, بہت زیادہ ٹینشن ہے. اسی لیے دیکھو بوڑھاپا آتے ہی بیماریاں تیار کھڑے رہتی, دستک دیتے رہتی دروازوں پر. اسی طرح جوانی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا بوڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیو. صحت کو, بیماری سے پہلے غنیمت جان لیو. صحت جوانی میں, جوانی بوڑھاپے سے پہلے, مالداری غریبی سے پہلے, اور زندگی موت سے پہلے. کتنی قیمتی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بول رہے 5 باتوں میں. ہم نے سنا بھی ہے کہ ایک انجینئرنگ پڑھنے والا بچہ لاک ڈاؤن میں حافظ قرآن بن گیا. کئی کو تو نے اپنا وقت بیکار نہیں کریا ہوگا. جو 2 مہینے رضا تھی, چھٹی تھی, پورا بند تھا ہندوستان, پوری دنیا بند تھی, تو اپنا قیمتی وقت وہ بچہ قرآن میں لگا دیا. کئی کو تو آفس نہیں, اسکولہ نہیں, دکانہ نہیں, صرف گھروں میں بیٹھنا تھا. تو لوگ اسے گیموں میں, ڈراموں میں, اس میں اس میں فضول کاموں میں برباد کر دیا. لیکن وہ نوجوان بچہ قرآن یاد کرنے میں لگا دیا اپنا وقت, تو اللہ اسے 2 مہینوں میں حافظ قرآن بنا لے. اللہ ہم نے بھی ایسا شوق نصیب فرمائے. یہ جوانوں سے ہو سکتا. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری, اسے بھی عرش کا سایہ ملتا. اب خوش نصیب ہیں وہ احباب, وہ ماں باپ جن کے بچے بچپن ہی سے ان کی تربیت کی وجہ سے دین پر چلتے ہیں, دین کے شوقیل ہیں. مسلمان یہاں تک کہ جوان ہو گئے اور بچپن سے جوانی تک کا زمانہ عبادت کے اندر گزرا, یہ بہت خوش نصیب ماں باپ ہیں. مگر اتفاق سے ہماری حالت ایسی نہیں ہے. ہمارا بچپن, ہمارے جوانی کا زمانہ اچھا نہیں گزر رہا. جوانی کے اندر ہم نہ نماز پڑھ سکتی, نہ روزے کا اہتمام کر سکتی, نہ تلاوت کا اہتمام کر سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا اہتمام تو کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا, بلکہ اللہ کی جو نعمتیں دیا ہے نا اللہ, اسے بھی ہم بھول جا رہی جو ہمیں روزانہ حاصل کر. تو اب طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس کا طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے. بچوں کو دیندار بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے. کیا طریقہ؟ طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو ان کی بچپن ہی سے تعلیم و تربیت کر کے ان کو بچپن ہی سے دیندار بناؤ. اللہ بچے دیا ہے, بچی بھی دیا ہے, بیٹا بھی دیا ہے, بیٹی بھی دیا. بیٹا نعمت, بیٹی رحمت. صدمہ رہا ہے اتنا قیمتی سرمایہ ہمارے پاس ہے, تو ان بچوں کو بچپن ہی سے ہمیں جتنا زور ہمیں اسکولوں پر, ٹیوشنوں پر, ایکسٹرا کلاسوں پر ہمیں دیتے ہیں, یہ کمپیوٹرنگ سیکھیں گے, اسپوکن انگلش سیکھیں گے, یہ سیکھیں گے, وہ سیکھیں گے, یہ پڑھیں گے, وہ پڑھیں گے, اسپیشل کلاساں, اتنا مصروف رکھ ڈالتی بچوں کو کہ اللہ اکبر, بچہ ماں باپ سے بھی دور ہو جاتا. سب مارا. تو وہی بتانا چاہتے اس کا طریقہ, آسان طریقہ یہ ہے, اللہ نے اولاد دی ہے تو بچپن ہی سے بچوں کو تعلیم و تربیت کر کے ان کو بچپن ہی سے دیندار بناؤ. غلط نہیں ہے, میں کیا ابھی غلط نہیں بتا رہا ہوں کہ انگریزی پڑھانا غلط نہیں, لیکن وہ انگریزی پڑھانے کے لائق بناؤ پہلے بچے کو انسان بناؤ, بچے کو سچا مسلمان بناؤ. تعلیم انگریزی کی دیکھو, صدمہ آ رہا ہے, غیروں کی تعلیم کا طریقہ دے کر اور امید رکھنا کہ بچے ہمارا ادب کریں, ہماری عزت کریں, کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں تو کیا نہیں کرے بچپن ہی سے, جوانی میں, بچپن میں سب ہمیں دینداری نہیں حاصل کر سکے, لیکن بچوں کو ہرگز ایسا نہیں بنانا. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے جو کچھ کیا تم پرہیزگار تم پرہیز کرو. ہم نے تو اپنی جوانی کا زمانہ لاابالی میں, نافرمانی میں, غفلت میں گزار دیا, لیکن ہم اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے کہ میری اولاد ایسی نہ بنے, وہ بچپن ہی سے دیندار بن جائے. ہم تو جوانی کو کیا کریں, اللہ کی نافرمانیوں میں, مزوں میں,
غفلت میں گزار دیے، لیکن ہمیں یہ اپنے بچوں کے اندر آنے نہیں دینا، یہ غفلت، یہ لاپرواہی، یہ گناہ، یہ سب چیزیں نہیں آنے دینا۔ اس لیے بچپن ہی سے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا، پوری زندگی اس کے دین پر رہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں، تو ہمارے بچے انشاءاللہ اس زمرے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور پھر نیک صالح اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اس سے اچھا صدقہ جاریہ کیا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کا عمل بند ہو جاتا ہے، مگر 3 کام بند نہیں ہوتے، 3 کاموں کا عمل بند نہیں ہوتا، برابر صدقہ جاریہ ملتا رہتا، اسے ثواب ملتا رہتا ہے، 3 کاموں کی وجہ سے عمل پورا بند ہو جاتا۔ یعنی جب آدمی مرتا ہے تو پورے کے پورے عمل بند ہو جاتے۔ ایک آدمی مر گیا تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک قبر کو دیکھا، سواری روکی، یہ کونے میں گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر سوار ہو کر چلنے لگے۔ قبر کو دیکھے، سواری کھڑا کر ڈالے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر چلنے لگے۔ ساتھیوں نے کہا کہ کیا بات ہے حضرت، آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ کیا برکت حاصل کرنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بات نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا مر گیا اور قبر میں پہنچ گیا، اب وہ تڑپتا ہے اور افسوس کرتا ہے، کاش مجھے زندگی ملتی تو میں 2 رکعت نماز پڑھتا، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا۔ مجھے اللہ نے زندگی دی ہے، چلو میں 2 ہی رکعت پڑھ لوں تاکہ بعد میں مجھے حسرت اور افسوس کرنا نہ پڑے۔ جیسا قبر میں جانے کے بعد آدمی حسرت اور افسوس کر لیتا ہے، پچھتاوا کر لیتا ہے کہ اللہ مجھے زندگی دیتا تو میں قبر میں کیا کر لیتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ لیتا تھا، تو وہ حسرت اور پچھتاوا مجھے نہیں ہونا، اس لیے میں قبر کو دیکھ کو فوراً پڑھ لیا، قبر میں جا کو میں پچھتا لینا نہیں۔ تو جب تک انسان زندہ ہے اعمال کر سکتا ہے، اچھے برے جو بھی ہوں، لیکن جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک کیا؟ الا من صدقۃ جاریہ، ایک صدقہ جاریہ، سنمانا۔ دوسرا کیا؟ او علم ينتفع به، یا علم، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہی، او ولد صالح يدعو له، یا نیک صالح بچے جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، جو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو 3 ایسے کام ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی آدمی کو ثواب ملتا رہتا، اس کے علاوہ کوئی سے کام کا بھی ثواب نہیں ملتا، یہ 3 کاموں کا ثواب ملتا۔ ان 3 اعمال میں سے پہلا عمل کیا تھا؟ الا من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جیسے کسی نے مسجد بنا دی، یا مسجد کو سیمنٹ دلا دیا، مسجد کو اینٹ بھی دلا دی، مدرسہ بنا دیا، مسافر خانہ، لوگ سفر میں جانے کے واسطے آنے کے واسطے مسافر خانہ ٹکتی نہیں، یا اچھے کام کیے لوگوں کے لیے، وہ صدقہ جاریہ ہے، جب تک کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب قبر میں بھی دیتے رہیں گے۔ اس لیے دیکھو، آج نیکیوں میں آدمی پیسے لگانا نہیں چاہتا، حالانکہ بہت سارا پیسہ ہے، بہت سارا پیسہ ہے، لیکن آدمی لگانا نہیں چاہ رہا۔ کیوں بولو؟ مغفرت ہوتی نہیں اس کی، شیطان کرنے نہیں دیتا، شیطان نے کرنے نہیں دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا عمل غلط ہے شاید، اس لیے اللہ قبول کر رہا ہے اسے نیکی کے کام۔ بہت سارے سوال کرتی کہ مدرسوں کو، مسجدوں کو، خانخواہوں کو، مراکز کو، دینی شعائر کو چندہ بہت کم ملتا، لیکن دوسرے دیکھو، دوسرے عبادت خانوں میں دیکھو کتنا پیسہ رہتا ہے، کروڑوں کا پیسہ رہتا ہے۔ مسجد میں جمعہ کا چندہ کتنا؟ 2000 روپے سب مارا، لیکن یہ جو دوسروں کا معبود خانہ ہے وہاں 1 روز کا چندہ کروڑ روپے رہتا، لوگ اپنا سونا چاندی زیور سب ڈالتے رہتے ہے کہ نہیں؟ عبادت خانے بہت سارے ہیں، غلط عبادت خانے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، حالانکہ اللہ سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے،
اللہ کی عبادت خانے سے چاہیے. تو کیوں نہیں آ رہا پیسہ اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے. اللہ اپنی مسجد اپنا گھر چلانے کے واسطے لوگوں کے پیسوں کی ضرورت نہیں اللہ کو. جھوپڑی بھی ہے تو اس میں نماز ادا ہو سکتی. صدمہ رہا ہے. اللہ پیسوں کا محتاج نہیں ہے. یہ جھوٹے خدا ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹے خداؤں کو اپنی طرف سے بنا لے کر کیا کر رہی ہیں؟ بزنس کر رہی. سن مارا ہے. اللہ تو خزانوں کا مالک ہے. فرعون کو دیا سو اللہ اپنے گھر کو نہیں دے سکتا. قارون کو دیا سو اللہ اپنے گھر کو نہیں دے سکتا. لیکن اللہ امت کے آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے کہ تمہارے اللہ کو دنیا کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اللہ کو تمہاری ضرورت ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. تمہاری ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں کہتے ہو کہ اللہ کی بادشاہ ٹکتی سو ہمیں عبادت کرے تجھ کی. نہیں. اللہ دیکھنا کیا چاہتا ہے. ان الدنیا خلقت لکم، بندے دنیا پوری تمہارے لیے بنا دیا ہوں. وانکم خلقتم للآخرہ، تم نہ میرے لیے بنا لیا ہوں، یعنی مجھے پہچانو، میرے سے محبت کرو، مجھے پسند کرو، مجھے پیار کرو. اللہ یہ چاہتا ہے. دوسرے معبودان سب نہیں ہی، اس لیے لوگ ان کو معبود بنا کو کیا کر رہی ہیں؟ بیپار کر رہی، بزنس کر رہی. لیکن اللہ سچا ہے. اس لیے یہاں بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ اللہ فیس نہیں لگا رہا ہے مسجد میں، مدرسے میں، خانخواہوں میں، مراکز میں، کہ جو بھی اللہ کو ملنا ہے مالدار کو جلدی مل جاتا ہے، غریب کو لیٹ ملتا ہے، اور جو جتنا پیسہ دیتا ہے کہ ان کو اتنا جلدی مسجد میں جگہ ملتی ہے. ایسا ہے نہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. سمجھ رہا ہے. بادشاہ بھی وہ صف میں کھڑنا، غریب بھی وہ صف میں کھڑنا، مالدار بھی وہ صف میں کھڑنا، بیمار بھی وہ صف میں کھڑنا، صحت مند بھی وہ صف میں کھڑنا. مطلب کیا؟ اللہ کے دربار میں سب ایک ہی. اور اس سے زیادہ تعجب ہوتا ہے جب حرم جاتی ہے. ہمیں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے پی ایم، اپنے ملک کے صدر، دو کپڑے لپٹے ہوئے، دو کپڑے، اوپر ایک کپڑا نیچے ایک کپڑا، سر میں بغیر سیاہ ہوا کپڑا لپٹے ہوئے چانا. نہیں تو ان کا حج بھی قبول نہیں، ان کا عمرہ بھی قبول نہیں. خیال رکھے. دیکھو اللہ اکبر. تو اللہ بتانا چاہتے کہ میرے بندو دنیا کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جب سے میں دنیا بنایا ہوں اسے محبت کی نظر سے دیکھا نہیں. مجھے تمہاری ضرورت ہے. مجھے تمہیں ہونا سمجھے. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں میرے سے پیار کرو. میرے حق کی قسم تمہیں میرے سے پیار کرو. تو مسجدوں میں پیسہ نہیں آ رہا ہے، مدرسوں میں پیسہ نہیں آ رہا ہے، تو وہ دشمنان اسلام یہ سمجھ جاتی کہ مسجدوں میں پیسہ جانے دینا نہیں، مسجدوں میں نمازیوں کو جانے دینا نہیں، مدرسوں میں پیسہ لگنے دینا نہیں، مدرسوں میں بچوں کو جانے دینا نہیں. ہمیں آرام سے کیا کر سکتی؟ مسلمانوں کو ختم کر سکتی. ارے کیا بات کر رہی؟ تمہاری طاقت مخلوق کی، ہماری طاقت خالق کی. نمرود بھی وہ سوچا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کو، قصہ ختم ہو. لیکن اللہ کیا کرے؟ گلزار پھول بنا کو باہر نکالے اللہ. فرعون بھی وچ کریا، کئی ہزار بچوں کو ذبح کر کے سوچنے لگا کہ میرے سلطنت کو جو ختم کرنے والا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے میں اسے ختم کر کے دکھاتا ہوں. لیکن اللہ وہج بچے کو اس کے گھر میں پیدا کر کو بڑا کر کے دکھایا. نوح علیہ السلام کی قوم سمجھی کہ ہمیں نوح علیہ السلام کو ختم کریں گے، لیکن کسے ختم کرے اللہ؟ قوم کچھ ختم کرے. ایوب علیہ السلام کو بیماری سے بچایا، یوسف علیہ السلام کو بھائیاں سے بچا کو، مصر کا بادشاہ بنا کو، پھر بھائیاں کو سامنے لے لگا کھڑا کرے اللہ. تو مسجد مدرسے، خانقاہ، مراکز جو بند ہونے کی باتیں کر رہی سب نہیں ہو سکتی. لیکن ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہمارا جذبہ، ہمارا ایمان اللہ دیکھنا چاہتا ہے. تو ہمیں ایسے وقت میں صرف پکارنا ہے کسے؟ اللہ کو، اور آگے بڑھنا ہے. مسجدوں کو ہمیں آباد کرنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسجدوں کو چیزاں سے آباد نہیں کرنا، مسجدوں کو نمازیوں سے آباد کرنا. بنانے والا جتنا اچھا سوچتا ہے کہ مسجد ایسی رہنا، مسجد ایسی رہنا، اس سے زیادہ سوچنا کہ اس میں نمازی آنے کے واسطے میں کیا کرنا. تو اتنے کروڑ کے ٹائلس لگائے، اتنے کروڑ کی اے سیاں ڈالے، یہ کرے وہ کرے، وہ سب چلو ٹھیک ہے، اللہ کے گھر کو کر رہی، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ یہ سوچنا
کہ اتنی خوبصورت مسجد تو بنا ڈالے ہمیں، اب اس میں آدمیوں کو لے آنے کا طریقہ کیا؟ یہ سوچنا. اتنی خوبصورت مسجد بنا کو خود بنانے والا چاہتا نہیں 5 وقت نماز کو. کبھی کبھی آتا ہے اپنا حکم چلاتا وہ بھی مسجد میں، اللہ اکبر، جس کے حکم کی کوئی وقت ہی چھتی نہیں. تو ہر نمازی، ہر مسجد کے جو ذمہ دار ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ ہم تو مسجد بنا ڈالے، اب یہ مسجد میں لوگوں کو لانے کا طریقہ کیا کر سکتے ہیں؟ لوگوں کو کھانا پیش کرنا، غریبوں کو کھانا پیش کرنا مسجد سے، غریبوں کی ضرورتیں پوری ہونا مسجد سے، غریبوں کو معلوم ہونا کہ مسجدوں میں جانے سے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے. مسجد میں کرنا یہ کام. نئے حضرت پھر آدمیاں کھانے کے واسطے، ارے بھائی آئے تو صحیح ہے. تمہیں جو ولیمے کی دعوت دیتی، تمہیں جو نکاح کی دعوتاں دیتی، تمہیں یہ وہ دعوتاں دیتی، کیا تمہیں سب کو معلوم دل سے آ کو خالق جاری سنو؟ تم نہ سب بھی معلوم انہوں آگ خالق جاتے سوتا صرف. کون بھی آکو تمہیں کیسے ہی کیا ہی گنے چنے کے آدمیاں گا لاؤ، کون نہیں پوچھتے، سب خالق نکلتے رہتے، پھر بھی کھلاتی نہیں تمہیں. کون بھی منجھے پوچھا نہیں کو کھلانا چھوڑا دی تمہیں، نکاح کی دعوت ولیمے کی دعوت نہیں. مسجدوں سے کھلانا کھانا، غریبوں کو روزانہ اللہ کے گھر میں آؤ، نمازیں پڑھو، اللہ تمہیں کھانا دیتا. اللہ کے گھر میں آؤ، نمازیں پڑھو، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرتا. یہ میرے دل میں آ رہا ہے، میرے دماغ میں آ رہا ہے، میری ناقص سوچ. اگر یہ صحیح ہے تو انشاءاللہ علماء سے بات کر کو، مشورہ کر کو، اسے آگے کریں گے انشاءاللہ. اگر صحیح نہیں ہے تو اللہ معاف فرمائے. پھر بھی علماء سے نہ پوچھ کو کرنا، ہمارا سجدہ سے نہ پوچھ. میرے دل میں یہ دماغ میں آتا رہتا کہ جہاں کہیں بھی غریب غربا کو کوئی مال یا راشن تقسیم ہوتا وہاں کتنے لوگ جمع ہوتے. چلو بھائی اس کے بارے تو ساری مسجد کو آ جاتی، سمجھ رہا ہے. ان کو اتنا تو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ مسجد میں جانے سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی، تو بس ہمارا کام مسجد تک لانا، اس کے بعد اللہ کا کام. ہمیں مسجد تک لا لیے، اس کے بعد اللہ کا کام. اللہ بھیجنا نہیں بھیجنا وہ اس کی مرضی، مسجد میں رکھ لینا کہ بھیجنا کہ وہ اس کی مرضی. ہمارا کام بس اللہ کے بندوں کو اللہ سے جماتے رہنا، جوڑتے رہنا بس. اتنا پیسہ خرچ کر دی میں مسجدوں پر، لیکن مسجدیں خالی ہیں آج. اور اوپر سے باپ اماموں کو تنخواہ برابر نہیں، مؤذنین کو تنخواہ برابر نہیں، بولنے والے بول کو تھک جائے. سننا تو کام اچھے کرو، صدقہ جاریہ بن جاتا ہو. مسجدوں میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، مراکز میں، مسافر خانوں میں چلتے پھرتے لوگوں کے درمیان میں کوئی ایسا کام کر ڈالنا کہ جس کی وجہ سے ہمیں مرنے کے بعد بھی ہمیں ثواب آتے رہنا. ایک واقعہ لکھ کر ہے کتابوں میں. ایک شخص نے ایک درخت بویا، یعنی ایک درخت پیدا کرا اور وہ مر گیا. سالہ سال کے بعد ایک مسافر وہاں سے گزر رہا تھا، سخت گرمی تھی، ایک دم آگ چھوڑ رہی تھی، سورج آگ چھوڑ لگ تھا، تھکا ماندہ تھا. اس درخت کے سائے میں بیٹھا، تھوڑی دیر آرام کیا. جب ٹھنڈی ملی تو جب تھوڑی دیر ٹہرا تو اسے بڑا سکون ہوا. اس نے کہا کہ اللہ جس نے بھی یہ درخت لگایا ہے اس کی مغفرت فرما دے. بعد میں کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا گیا حال کیا گزرا. انہوں نے کہا کہ میرے اعمال تو کچھ اچھے نہیں تھے، البتہ جو میں جھاڑ لگایا تھا، کوئی مسافر وہاں آیا، کھانا وغیرہ کھا کر تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ درخت لگایا، کہ تو گرمی میں ٹھنڈی ہوا ملی تو دعا دل سے نکلتی سی. اسی لیے ہمارے نبی کو ٹھنڈا پانی بڑا پسند تھا، قدرتی پانی، فریج کا نہیں، قدرتی ٹھنڈا پانی. ہمارے نبی مستقل منگواتے تھے صحابہ کو بھیج کر، ہمارے نبی کے لیے لایا جاتا تھا ٹھنڈا پانی. اس لیے کہ ٹھنڈا پانی جب اندر جاتا، دیکھو قدرتی ٹھنڈا پانی بھائی، خود بخود مزہ آ جاتا، زبان سے الحمدللہ نکل جاتا. فریج کا نہیں، فریج کا پیتے ہی داتا جھم گتے الحمدللہ نہیں آتا. سب تو دل سے نکلتی دعا ایسے وقت میں. تو تھوڑی دیر کھایا، انہیں کھا کر تھوڑی دیر آرام کرا، اس کے بعد اس نے دعا کی کہ اللہ جس نے یہ درخت لگایا ہے اس کی مغفرت فرما. اللہ نے اس کی دعا کی برکت سے میری مغفرت فرما دی. تو دیکھو صدقہ جاریہ ہوا کہ نہیں جھاڑا. تو ایک چیز تو صدقہ جاریہ ہے، مگر اس کے لیے مال چاہیے، بہت سارے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہمارے پاس مال نہیں ہے کیا کرنا. پر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہمیں کیا کرتے تھے،
ہمیں بھی مسجد میں بناتے تھے، مدرسے بناتے تھے، پیسے لگاتے تھے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس مال نہیں ہے تو مال نہ ہو تو ذرا مشکل ہے، سب میں آ رہا ہے۔ نمبر 2 پر جو چیز آ رہی ہے وہ تو ہو سکتا نا ہمارا ہاتھ سے، کیا؟ او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں، کوئی کتاب لکھا لے یا کوئی کتاب لکھ ڈالے یا کوئی کتاب اپنی طرف سے چھپوا دیے، دین کی کتاب یا قرآن چھپوا دیے، ہاں حدیث کی کتاب ہے آپ نے خرید کر کسی کو دے دی، قرآن خرید کو کسی کو دیا لے، اب وہ اسے پڑھ رہی تو فائدہ حاصل کر رہا ہے کہ نہیں؟ جب تک وہ کتاب پڑھتا رہتا ہے، دین کی کتاب، حدیث کی کتاب، قرآن پڑھتا رہتا ہے، قبر میں اس کا ثواب ملتا رہتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کبھی کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ قرآن کتاب کسی کو دے، کوئی ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس سے زیادہ آسان چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ کیا کرو؟ علم حاصل کرو۔ سمجھا؟ اب چلو علم حاصل نہیں کرے، معلوم ہو یا نہیں، ہم نہ قدر کر لیں، ہمیں علم حاصل کریں، اب کیا کر سکتے؟ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، یا اپنے بچوں کو تو دیندار بنا لو، پورے خاندان میں سے ایک بچے کو تو حافظ بنا لو، ایک بچے کو تو عالم بنا لو۔ اولاد چھوڑ کے جائے، اس کی تربیت کی تھی اور وہ نیک صالح ہے، اب یہ بچے اس کے مرنے کے بعد دعا کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ یہ کتنا آسان ہے، ہر ایک کر سکتا ہے، نہ مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے نہ پیسے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو نیک بنا اللہ، بس بچوں کو نیک بنا اللہ۔ تو اگر ہم نے اپنی جوانی ضائع کر دی ہے تو افسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ماں باپ بچوں کے بارے میں بہت کچھ سوچ سکتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے، کوئی تاجر ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ تجارت کے ایسے گر مل جائیں کہ مجھ سے زیادہ ترقی کرے۔ تو ہر ایک یہ سوچتا ہے، اور اولاد کے لیے ماں باپ سے زیادہ دنیا میں خیر خواہ کون ہے؟ تو ماں باپ سوچتے ہیں، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو کسی حاکم اور دانا نے کہا، اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہو خود ویسے بن جاؤ۔ اپنے بچوں کو تمہیں کیسا بنانا چاہتے ہیں کہ ویسا بن جاؤ، کیونکہ تو ہر ایک کی خواہش میرا بچہ یہ بننا، میرا بچہ وہ بننا ہو، لیکن تمہیں بنے نہیں۔ اس لیے بولنے والے بولتی کہ تمہارے بچوں کو جیسا بنانا چاہتی پہلے خود کیا کرو؟ تمہیں بن جاؤ۔ بچوں کو نمازی بنانا چاہ رہی ہیں، خود نمازی بن جاؤ۔ بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو خود قرآن پڑھنے والے بن جاؤ، انشاءاللہ بچے بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ لوگ کہتے کہ ہماری عمریں ہو گئی، لیکن قرآن پڑھنے کی کوئی عمر تو نہیں ہے۔ بولے کہ اللہ یہ عمر میں پڑھو، نہیں تو تمہیں پڑھے تمہیں میں تمہاری قرآن سنتا نہیں، ایسا کچھ ہے نہیں نا۔ چاشت پڑھنا چاہ رہی ہیں، تمہیں چاشت پڑھو، تمہارے بچے بھی چاشت، اشراق، تہجد، تمہیں دین پر تمہارے بچے تمہیں سوچتے ہیں کہ تمہارے بچے دین پر عمل کریں، تو ضروری ہے کہ تم بھی دین پر عمل کرو۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 2 وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عرش کا سایہ دیتے ہیں، اسے بھی کیا کرتے ہیں؟ عرش کا سایہ دیتے ہیں۔ اسی لیے بچوں کو ہمیشہ نیک بنانے کی کوشش کرو، ورنہ اس کا وبال بھی بڑا خطرناک ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال کام آتا نہ تمہارے بچے کام آتے اس دن۔ سننا رہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے بچے تمہارا مال یہ آزمائش کے لیے دیا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈال دے تمہارا مال اور تمہارے بچے۔ مطلب کیا؟ مال جہاں جیسا خرچ کرنا وہاں کر ڈالو نیکی کے کاموں میں، کسی سے سوچو نہ، فکر کرو نہ مال کی۔ بچوں کو جیسا بنانا ہے بنا لو، نیک بنا لو، سوچو نہ ان کے بارے میں۔ اگر انہوں کا نہ بگڑ گئے، اگر انہوں کا نہ برباد ہو گئے، انہوں جتنا بھی کریں گے ماں باپ کو بھی خبر میں برابر ملتا رہے گا اس کا اجر۔ اگر اچھے کام کرے تو ثواب ملتا رہتا، اگر برے کام کرے تو گناہ ملتا رہتا۔ اسی لیے اللہ قرآن کی ایک آیت پوری امت کو سمجھانے کے لیے بھیج دیا ہے کہ کل میدان حشر میں بچے کھڑیں گے اللہ کے سامنے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ہمیں جو گمراہ ہوئے نہیں، یہ ہمارے بڑے ہم نہ گمراہ کرے سو، انہوں ہم نہ گمراہ کرے سو،
انہوں ہمارا ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے سو قرآن کے بجائے، انہوں ہمارا ہاتھ میں مسواک کے بجائے برش پکڑا ہے سنوچ، انہوں ہمنا شرعی لباس کے بجائے دنیاوی لباس پکڑا ہے سو انہوں ہمنا نبی کی سنت ہمیں چہرے پر رکھے تو نکو بولے سو انہوں ہمنا بولے سو مدرسے کی ضرورت نہیں اسکولوں کی ضرورت ہے استمنا، انہوں بولے سو ہمنا مال سے سب کچھ ہوتا بیٹا، اللہ سے سب کچھ ہوتا نہیں۔ بچپن سے ہمارے ذہنہ میں بیٹھے سنوچ کمایا تو بیٹا، کمایا تو بیٹا، کمایا تو بیٹا، کمایا تو عزت، کمایا تو عزت، بچہ کے دماغ میں بچپن سے کمانا 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 ہمارے دل میں ڈالے سے چل رہا اس لیے کیا کرو، ربنا آتہم ضعفین من العذاب، وہ باپ وہ ماں جو اپنی بچے کے زچگی کے وقت اپنی جان سے لڑکو اپنے بچے کو پیدا کری، وہ باپ جو صبح سے شام تک دھوپ میں اپنے خون پسینے کو ایک کر کے روپیہ جمع کر کے بچے کے چہرے پر خوشیاں لاتا تھا، ایسے ماں باپ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑ کو بد دعا مانگتا کہتے بیٹا ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کو دگنا دگنا عذاب دیو اور بد دعائیں دیو، میرے ماں باپ کو چھوڑو نہ کو میرے ماں باپ کو غارت کر ڈالو کہتا ایسے بچوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے بچوں کو دیندار بنانے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ بچے دیندار بن گئے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے قبروں پر روزانہ ہمنا ہدیہ آتا رہتا، قرآن کا، ذکر کا، نیک کاموں کا۔ اگر ہمارے بچے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دنیا دار نہیں بنے تو ہماری قبروں پر روزانہ وبال اترتا رہتا ہمارے بچوں کے گناہوں کا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کو دیندار بناؤ، اور نوجوانوں سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارو۔ بڑا زبردست ٹائم ہے یہ جوانی کا جو ٹائم ہے، بڑا زبردست ٹائم ہے، اس میں صحت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فرصت بھی ہے، جوانی بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، اس لیے اسے زیادہ سے زیادہ عبادتوں میں لگانے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک عرش کے سائے کے جتنے بھی کام ہیں، کام کرنے کی وجہ سے عرش کا سایہ ملے گا، اللہ ان سب کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا مسلمان بن کر جینے کی اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض